بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں تراویح پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ سے شروع ہے۔ زہار کا حکم، منافقین کی سازشیں اور آخرت میں ان کی ذلت کا بیان، مشورہ کی حدود اور شرائط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب، آپس کی دوستی اور محبت کی حدود۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ اس پر اس کی بیوی ماں کی طرح حرام ہے، اور یہ الفاظ کہنے کے بعد نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر رجوع کرنا چاہے، تو کفارہ کے لیے 2 ماہ کے پے در پہ مسلسل روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے طے کردہ حدود ہے، جو اللہ کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں کے لیے آپس میں مشورے اور سرگوشیاں نہ کرو، یہ شیطانی عمل ہے۔ ہاں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں مشورہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم کسی مجلس میں بیٹھو تو گنجائش دوسروں کے لیے بھی رکھو اور کھلے دل سے جگہ دیا کرو اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کرو۔ غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان منافقین کی حالت پر کبھی غور کیا کہ انہوں نے ان یہود کو اپنا دوست بنا رکھا ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے؟ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور اسلام سے وفاداری کی جھوٹے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے، اور شیطان کی جماعت تو نقصان اور خسارے میں جائے گی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ، مومن کی محبت کبھی دشمنی خدا سے ہو ہی نہیں سکتی، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا اہل خاندان۔ کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، یہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے، یہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے، سورۃ الحشر، اس میں قدرت الہیہ، بعض آثار اور زندہ دلائل کا تذکرہ ہے۔ یہود کے حشر اول اور حشر ثانی کا ذکر اسی میں ہے کہ پہلے انہیں مدینہ سے شام کی طرف نکالا گیا، اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خیبر سے شام کی طرف چلے جانے پہ مجبور کر دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، یہود کا گمان تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ ٹکرانے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں میں اپنے گھروں کو ویران کیا اور جلاوطنی کا عذاب ملا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں کہے اسے مان لو، اور وہ جس چیز سے تمہیں روکتے اس سے رک جاؤ۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، مدینہ کے انصار نے مہاجرین کو جگہ دی، وہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں کیوں نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دلوں کو بغض اور حسد سے دور رکھے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان منافقین اور کفار کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے اور تمہیں خطرہ سمجھتے ہیں، تم انہیں متحد سمجھتے ہو مگر یہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل جہنم
یکساں نہیں ہو سکتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پہ خود غور کریں۔ سورۃ الممتحنہ مسلمانوں کے کفار سے تعلقات کے متعلق ہدایات ہے۔ کافر عورتوں سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے کہ وہ حرام ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اگر تم میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ جو در حقیقت تمہارے بھی دشمن ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک قوم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کیا، ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے۔ ان تبروا وتقسطوا الیہم، دوستی کی ممانعت ان کفار سے ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کرتے ہیں۔ لیکن انما ینہاکم اللہ عن الذین، ان کفار سے نیکی اور انصاف کا معاملہ کرو جن سے تمہاری جنگ نہیں ہے۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیارے نبی اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں تو ان سے بیعت لے کہ وہ شرک، چوری، زنا، بہتان ترازی نہیں کریں گی، اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ سورۃ الصف کفار سے جہاد کی ترغیب، جہاد پر ملنے والے انعامات کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اللہ کو تو وہ لوگ محبوب ہے، کأنہم بنیان مرصوص، وہ لوگ محبوب ہے جو صف بستہ ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، لیکن اب یہ اسے جھٹلا رہے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو ضرور پلا کر رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اس دین کو اللہ ضرور غالب کرے گا چاہے یہ بات مشرکوں اور کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، اے ایمان والو کیا تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو عذاب سے تمہیں بچا لے؟ اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کا صلہ جنت ہے، اور دوسری چیز اللہ کی نصرت اور دنیا میں فتح کامرانی ہے۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، یہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کے دین کے حوالے سے مددگار بن گئے تھے۔ سورۃ الجمعہ اللہ کے احسان کی یاد دہانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں لوگوں پہ ہوا۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم، بنی اسرائیل کی ناشکری بدعملی کا ذکر، جمعہ کی اہمیت اور بعض احکام کا بیان۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا تھا انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہو اور فائدہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے یہود اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہو تو موت سے کیوں بھاگتے ہو؟ پھر تو تم موت کی آرزو کرو اگر واقعی تم سچے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم تلاش رزق کے لیے دھوڑ دھوپ کر سکتے ہو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ سورۃ المنافقون، منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا حکم کہ بہت خرابی ہے اس میں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح جو دے رہے ہیں اس کا حکم۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی یہ منافقین اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان یقولوا تسمع لقولہم، جب یہ بولے
تو خوب لبھانے والی باتیں کرتے ہیں، کأنہم خشب مسندہ، ان کے جسم بڑے شاندار ہے، مگر در حقیقت یہ لکڑی ہے جو ٹکائی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ، یعنی جو ہر انسانیت سے خالی ہے اور اللہ کے دشمن ہے۔ فاحذرہم، آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ استغفر لہم لم تستغفر لہم، چاہے آپ ان کے حق میں معافی مانگے یا نہ مانگے۔ لا یخرجن العز منها الاذل، کہتے ہیں مدینہ پہنچ کر ہمارے معزز لوگ ان ذلیل مسلمانوں کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، یہ ایمان والو تمہیں تمہارا مال و اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت موت آ جائے اور پھر کہو پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ دے دوں، پھر کبھی مہلت نہیں دی جاتی۔ سورۃ التغابن، اعمال کی جزا و سزا اور اسے سمجھانے کے لیے اللہ کی قدرت اور طاقت کا بیان، پچھلی قوموں کا اجمالی ذکر، ایمان اور نیک عمل خصوصاً توکل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید کا اس صورت مبارکہ میں بیان ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اس صورت کی ابتدا میں اس بات کا ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے۔ پھر انسانوں کے دو گروہوں کا بیان ہے، یعنی مومن اور کافر۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد ایک آزمائش ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور خرچ کرو۔ ومن یوق شح نفسہ، جس کو بخل سے بچنے کی توفیق مل گئی وہ کامیاب ہے۔ اور سورۃ التغابن، یہ تغابن ہار جیت کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، اصل ہار جیت وہاں۔ سورۃ الطلاق، طلاق کے مسائل اور احکام، شرعی حدود سے تجاوز کے برے نتائج کا بیان ہے، تقوی کی تعلیم ہے، اہل ایمان کے لیے وعدہ، کفار کے لیے وعید ہے۔ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم کسی عورت کو طلاق دے دو تو زمانہ عدت میں نہ وہ گھر سے باہر نکلے اور نہ تم گھر سے نکالو۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، اور ایسے راستوں سے رزق دے گا کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ التحریم، نبی پاک علیہ السلام کا حضرت زینب کے گھر شہد نوش فرمانے کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کے متعلق تعلیم ہے۔ ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان اور اطاعت کا ضروری ہونا بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تائید کے لیے حضرت نوح، لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ناکامی اور حضرت آسیہ اور مریم کی کامیابی کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر نہایت سخت گیر فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس وقت اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ آج معذرتیں پیش نہ کرو، یہ تو تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچے دل سے خالص توبہ کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے رسول اور سچے مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالی حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں ایمان نہیں لائی تھی، یہ دونوں انبیاء ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے جب اللہ کا عذاب آیا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، دوسری مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور فرعون کے ظلم سے نجات کی دعا مانگی تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ ومریم ابنۃ عمران، حضرت مریم کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔